جی تشریف رکھیں، سب کو موقع ملے گا. جی محمود خان صحیح صاحب کو. جی اسپیکر صاحب ہفتوں سے میرا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ ایک آدمی یا وہ آدمی فاتح انضمام کے مخالف ہیں. جناب اسپیکر، یہ میرا حق ہے. میں پاکستانی شہری ہوں، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں. یہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں کسی چیز کو سپورٹ کروں یا اپوز کروں. میرا دعویٰ ہے، آئی چیلنج دفتر خارجہ سے لے کر دفتر داخلہ تک، یہ جو سارے اکابرین بیٹھے ہیں، میرا دعویٰ ہے نو بڈی انڈرسٹینڈز فاٹا. جناب اسپیکر، آپ جس چیز کو چھیڑ رہے ہیں، جناب اسپیکر، یہ پاکستان کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. جناب اسپیکر، 1931 ایکٹ میں مجبور ہوں. 1935 ایکٹ میں جب صوبہ سرحد جس کا نام تھا، اس کو آپ کا صوبہ، اس کو جب گورنر کا صوبہ بنا رہے تھے، ابھی جا کے اخباروں میں پڑھ لیں، میرے پاس سائنس سارے پڑے ہوئے ہیں. 1935 ایکٹ کا 311 آرٹیکل وہ کہتا ہے انگریزی میں، دی ٹرائبس آن آور فرنٹیئر، یہ جو پشتون ٹرائبز ہیں، اینڈ دی بلوچی ٹرائب، بلوچی ٹرائب مینس خاران، مکران، لسبیلا، کلات، یہ، اینڈ دی بلوچی ٹرائبس، they are neither part of British India, nor Burma, nor any other state. They are free people. 1935 ایکٹ لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں. 311 آرٹیکل ہے کہ یہ آزاد لوگ ہیں. نمبر 2 جناب اسپیکر، 1946 میں شاہ جگل بیٹھا ہوگا، بیٹھا ہے یہاں، لنڈی کوتل میں لارڈ ویول جو وائسرائے ہند تھا، لارڈ ویول لنڈی کوتل میں جرگے سے مخاطب ہے، وہ بھی انگریزی میں ہے. وہ کہتا ہے کہ آن بیہاف آف ہز میجسٹی، بادشاہ سلامت کے بیہاف پہ، میں آپ قبائلیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا متحدہ ہندوستان یا تقسیم ہندوستان، الفاظ یہ ہے، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور فریڈم. ان دو ملکوں کی تقسیم کا آپ کی آزادی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آخری فکرہ یہ ہے، یو ول اور یو شوڈ نیگوشیٹ یور ٹرمز ود دا نیو ڈومینین. یہ وہ دو 1947 انڈیپینڈنٹ ایکٹ میرے پاس ہے جناب اسپیکر. 19 انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے آرٹیکل 2 میں 3 میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ، اس میں کہا گیا ہے، انگریز کہتا ہے کہ جو معاہدے ہم نے کیے ہیں قبائل سے یا کسی اور سے، آج کے بعد وہ سارے معاہدے ختم. سب سے اہم بات جناب اسپیکر، میرا ہمسایہ، ہم ایک دوسرے سے نہیں بولتے، میرا ذکر خیر کرتا رہتا ہے، ابھی بھی جب میں اندر داخل ہوتے یہ کچھ فرما رہے تھے، ان کی اطلاع کے لیے، یہ 1947 ایکٹ ہے. وہ علاقے جو پاکستان بنائیں گے اس میں فاٹا نہیں ہے. یہ کوئی بھی، آئی چیلنج، یہ 1947 ایکٹ اس میں ہے کہ مشرقی بنگال، مغربی پنجاب، بلوچستان کا آدھا حصہ، کلات والے نہیں، بلوچستان کا آدھا حصہ، مجھے جی آرڈر ان ڈیوائس کے بعد فلور لے بات کریں. کرن صاحب فلور آپ سینئر بندے ہیں. جی مائی رائٹ جناب اسپیکر. اس میں جناب اسپیکر یہ کہا گیا، یہ ایکٹ ہے جناب اسپیکر، مشرقی بنگال، جی آرڈر ان دی ہاؤس. رننگ کمیٹی صاحب جس نے بات کرنی ہے فلور لے کے اس کا جواب دے، ان کی بات سن لیں. جی فلور ایک ٹائم میں ایک بندے کو ملتا ہے. جناب اسپیکر، مشرقی بنگال، مغربی پنجاب، انگریزی بلوچستان، برٹش بلوچستان، اوپر کا بلوچستان جو وہ علاقہ، سندھ اور پنجاب، یہ پاکستان بنائیں گے. یہ ایکٹ میں ہے، 35 ایکٹ میں وہ لکھا ہوا ہے. جناب اسپیکر، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے قبائل سے، اور سب سے خطرناک بات جناب اسپیکر، میں
یہ ٹریٹی ہے جناب اسپیکر, سوری میں مجھے پڑھانا پڑتا ہے, میں دفتر خارجہ کو کہتا ہوں خدا کے لیے ڈونٹ ٹچ اٹ. جناب اسپیکر یہ گنڈمک ٹریٹی ہے جس کے نتیجے میں ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی ہے. گنڈمک ٹریٹی ہے, یہ سائن ہوئی ہے 4th day of the month of 26th day of May. کیسے ہوا ہے جناب اسپیکر؟ تفصیل میں نہیں جاتا. انگریز فوجیں کوئٹہ کی طرف سے اور پشاور کی طرف سے افغانستان میں داخل ہوئی ہیں, قبضہ کر دیا ہے پہلی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے. یہ بنایا تھا کہ تم نے روسیوں کا سفیر بلایا ہے, ہمارے سفیر کو بھی آنے دو. جب اسپیکر قبضہ کیا اس وقت امیر نارتھ کی طرف چلا, شاید رشین امداد لینے کے لیے. وہ شوگر کا مریض تھا, راستے میں مر گیا. اس کے بڑے بیٹے نے بغاوت کر دی. چھوٹا بیٹا یعقوب جیل میں تھا, اس کو انگریزوں نے نکالا, کہا ہمارے ساتھ سنیں جی آرام سے. اس کو جب نکالا اس سے کہا گیا, اس نے کہا میں کہاں بادشاہی کروں, تم قابض. انہوں نے کہا ہم فوجیں ہٹائیں گے کندھار سے بھی جلال آباد سے بھی, لیکن آپ کو, وہ الفاظ میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ دفتر خارجہ اس کو سمجھے. یہ ہے جناب اسپیکر the British government restores to His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies the town of Kandahar and Jalalabad, with all territory now in possession of British armies, excepting the district of Kurram, Pishin, and Sibi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dispenses agrees on his part that the districts of Kurram and Pashin and Sibi, according to the limits defined in the schedule, shall remain under the protection and administration of the British rule. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے the British government will retain in its own hands the control of Khyber and Michini passes, which lie between Peshawar and Jalalabad district, and of all relations with the independent tribes of the territory directly connected with these passes. یہ دو آدمیوں نے سائن کیا, امیر محمد یعقوب خان اینڈ کیوگنری. اس کا ایک حصہ یہ ہے جناب اسپیکر, ہمارے لوگ سمجھیں, بڑی خطرناک باتوں کو چھیڑ رہے ہیں آپ. جس آدمی نے سائن کیا اس کا نام کیوگنری ہے. اس ایگریمنٹ میں انگریزوں نے یعقوب کو مجبور کیا کہ آپ کی خارجہ پالیسی ہم چلائیں گے, اس کے لیے ہمارا ایک ریزیڈنٹ بیٹھے گا آپ کے دربار میں. یہ فیصلہ ہوا مئی کو, اور اسی آدمی کو کیوگنری, اسی آدمی کو ریزیڈنٹ بنایا گیا اس کے دربار میں. 2 مہینے بعد دربار پہ حملہ ہوا, افغان لوگوں نے حملہ کیا, افغان فورسز نے حملہ کیا, کیوگنری کو بھی مار دیا, اس معاہدے کو بھی پھاڑ دیا, بہت سارے لوگ مرے. یعقوب کو جیل کر کے وہاں لے گئے انڈیا. پھر انہوں نے ان کے چچیرے بھائی عبد الرحمان سے بات کی کہ بھائی اس معاہدے پہ عمل کرو. اس میں انہوں نے کمال کر دیا, اس میں اس علاقے کو جو انہوں نے ہمارے علاقے میں کاٹا تھا اس کو برٹش بلوچستان کا چیف کمشنر ڈکلیئر کیا, سن ڈیمن کو وہاں کا گورنر بنایا, خیبر کو نہیں چڑھا. 1921 میں امیر امان اللہ خان نے, وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ جناب اسپیکر, امیر امان اللہ خان نے جنگ چھیڑی. اس معاہدے کا وہ حصہ انگریزوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی آپ کو آزادی ہے خارجہ سیاست کی. لیکن ساتھ اس میں لکھا ہے جناب اسپیکر, ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے 1921 راولپنڈی معاہدے میں ہے, امیر اب افغانستان امان اللہ خان اور انگریز اس پہ متفق ہیں کہ ہم میں سے جو بھی فوجی کارروائی کرے گا قبائلی علاقوں میں ہم ایک دوسرے کو مطلع کریں گے. آپ اندر چلے گئے وزیرستان میں, اس پہ جناب اسپیکر میں وارن کرتا ہوں جناب اسپیکر, اس پہ نازک مسئلے ہیں, اس پہ کابل افغانستان آبجیکشن کرے گا,
ہمارا اندرونی مسئلہ جناب اسپیکر بین الاقوامی. اور ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں, میں بوڑھا آدمی ہوں جناب اسپیکر, میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کو خدا نخواستہ ان حالات میں, جن حالات میں پاکستان کے گرد گہرا تنگ ہے, امریکن اپنے پلان بنا رہے ہیں, یورپین اپنی بنا رہے ہیں, ادھر وہاں کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر, خدا نخواستہ ہم نے یہاں غلطی کی, ہماری افواج یہاں پھنس جائیں گے. جناب اسپیکر, اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہوا یا پاکستان کی افواج اور قبائلیوں کے درمیان چپکلش ہوئی, ہم آئے دن پڑھ رہے ہیں جناب اسپیکر, پرسوں ایک لیفٹیننٹ مرا ہے, کچھ دن پہلے باجوڑ میں مرا تھا, شہید ہوا تھا, کچھ دن پہلے خیبر. خدا کے لیے کچھ ہو رہا ہے فار گاڈ سیک. اگر اس بدماشی کے نتیجے میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ ہوا, یہ میرے دوست جو مجھے صبح شام گالیاں دیتے ہیں, دے ول بی ریسپانسبل. میں کسی صورت بھی جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میں کل پرسوں نازک مسئلہ ہے, پرسوں جناب اسپیکر بہت بڑا ڈیلیگیشن ملا ہے آرمی چیف سے, بہت بڑا ڈیلیگیشن. اس میں آرمی چیف سے انہوں نے یہ وعدہ لیا ہے یا وعدہ کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی تبدیلی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی, شاید اس میں ان کا ذکر, شاید بنگلہ دیش کا بھی ذکر آیا. جناب اسپیکر, ہم پاگل نہ بنے. جب مجیب الرحمان بات نہیں مان رہا تھا, جنرل چکا خان کے الفاظ یہ تھے جناب اسپیکر, مجھے زمین چاہیے, مجھے انسان نہیں چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے زمین چاہیے, مجھے انسان نہیں چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ جناب اسپیکر, فار گاڈ سیک, جو کچھ آپ نے کرنا ہے, میں مولانا کا بھی ذمہ وار, اپنا بھی میں گارنٹی دیتا ہوں, جو کچھ آپ نے کرنا ہے قبائلی عوام کی مرضی سے آپ کریں گے. میری رائے میں 4 آرٹیکل اس کا آئین کے 4 آرٹیکل اپلیکیبل ہیں فاٹا کو. مجھے ہم سب کو 280 آرٹیکل اپلیکیبل ہیں. اگر پاکستان, اگر یہ پارلیمنٹ, اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے, اس پارلیمنٹ کا کوئی دائرہ کار نہیں وہاں کا. وہ ڈومین ہے, پہلے ڈومین تھا وائسرائے ہند کا, اب ڈومین ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. جناب اسپیکر, میری رائے یہ ہے, اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان آج احکام جاری کر دے کہ میں نے فاٹا سے FCR ختم کر دیا. آج کر دے, کہ آج سے میں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس آرٹیکل کا سہارا لیتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ فاٹا ختم. FCR ایک کونسل بنائے, جوڈیشل کونسل یا جو بھی کونسل ہے وہ بنائے. آپ کی آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل گزرے ہیں فاٹا میں, ججز گزرے ہیں, وکیل گزرے ہیں, سفیر گزرے ہیں, ان پہ مشتمل ایک کونسل بنائے, کرنل افریدی, کرنل فلانا, لیفٹیننٹ فلانا, جج فلانا, ان کی کمیٹی بنائے. ان کو کہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنا کے دے دیں جو ڈیموکریٹک بھی ہو, جو آپ کی مزاج کے مطابق بھی ہو. جناب اسپیکر, اچھی بات تو یہ ہوتی ہے, میری رائے ہے, میری رائے کوئی نہیں مانتا, یہ میری رائے ہے, اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ فاٹا کو الیکٹڈ گورنر دے دیں. He must be a tribal, he must be elected by بنیادی ووٹ. وہ along with his tribes ڈسکس کرے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. دس از دا اونلی سولوشن. باقی میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے, گالیاں دینا, فلانا کرنا, خدا کو مان یار, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. جب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جب بھیج رہے تھے فرعون کے پاس, علم دین بیٹھے, ان کو کہا یہ ظالم ہے, مجھے نہیں مانتا, خدا کو نہیں مانتا, تیری قوم کو غلام بنایا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, جاؤ اس سے کہو میری قوم کو اپنی بندگی سے. جناب اسپیکر, آپ کی آخری توجہ چاہیے. الفاظ اللہ پاک کے یہ ہیں, علماء بیٹھے ہیں کہ دیکھ موسیٰ, وہ کہہ سکتا تھا موسیٰ, دیکھ موسیٰ, فرعون سے ادب کی زبان میں بات کرنا. اللہ تو اپنے پیغمبر کو کہے کہ اس آدمی کے ساتھ ادب سے زبان کرو جو مجھے بھی نہیں مانتا, جو ظالم بھی ہے, جو قاتل بھی ہے, آپ کے بچوں کو ذبح کرتا ہے. لیکن دیکھ موسیٰ بابا, دیکھ موسیٰ بابا, میرے دوست کلیم اللہ, اس آدمی سے ادب سے بات کرو. اللہ پیغمبر کو کہتا ہے فرعون جیسے بدبخت کے ساتھ ادب سے زبان کرو. یہاں بے ادبی کی تماشا, بے ادبی کی انتہا. ہر دیکھے پشتون وطن ہے, ہر بات کا کہ قرض ہوتا ہے.
میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، ورنہ میں جانتا ہوں پشتون کلچر میں گالی بہت خطرناک حد تک بری ہوئی ہے. خان عبدالغنی خان بہت بہترین شاعر ہے. آخری بھی ختم کرتا ہوں. وہ مزاق میں ایک وہ کر رہا ہے، ایک شعر ہے ان کا پشتو میں. وہ کہتے ہیں په والله چې د جنت بسم ستون، په والله چې د جنت بسم ستون، چې شکنځل پکې وانورم د پښتون. وہ کہتا ہے کہ میں اس جنت میں بھی نہیں رہوں گا جس میں میں پٹھان کی گالی نہ سنوں. ہمیں گالیاں مت دو، خدا کے لیے. گاڈ بلیس یو آل. جی سید خورشید